بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم رسالہ کشیریہ کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مرید کو ذکر کی تلقین۔ جب شیخ اپنے مرید کا تجربہ کر لے تو اس پر لازم ہے کہ جو ذکر مناسب سمجھے اس کی تلقین کرے، اسے حکم دے کہ وہ زبان سے ذکر کرے، پھر اس کو حکم دے کہ زبان کے ساتھ اس کا دل بھی ذکر کرے۔ وہ اس سے یوں کہے، اس ذکر پر ہمیشہ کاربند رہو گویا تم ہمیشہ قلبی طور پر اپنے رب عز و جل کے ساتھ ہو، اور جس قدر ممکن ہو تمہاری زبان پر اس اسم کے سوا کوئی اور اسم جاری نہ ہو۔ مرید کا ہر وقت باوضو رہنا۔ پھر اس کو ہدایت کرے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے اور وہ اس وقت سوئے جب نیند کا غلبہ ہو، اور وہ بتدریج اپنی غفلت کو کم کرے حتیٰ کہ اس پر قادر ہو جائے۔ اسے ایک ہی بار عادت ختم کرنے کا حکم نہ دے۔ حدیث شریف میں ہے، اپنی سواری کو زبردستی چلانے والا نہ تو سفر طے کرتا ہے اور نہ اس کی سواری باقی رہتی ہے۔ خلوت نشینی اختیار کرنے کی ہدایت۔ پھر شیخ اپنے مرید کو خلوت نشینی اختیار کرنے کی ہدایت کرے، اور اس مرید پر لازم ہے کہ اس حالت میں ان گھٹیا خیالات اور اللہ عز و جل سے غافل کرنے والے خیالات کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ مرید کے وسوسے اور مرشد کی ذمہ داری۔ یہ بات جان لیں کہ ابتدائی ارادت میں اس حالت خلوت میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مرید کے اعتقاد میں وسوسے نہ آئیں، خاص طور پر جب مرید کا دل صاف ہو، اور بہت کم مرید ایسے ہوتے ہیں جن کے ابتدائی ارادت میں یہ حالت ان کا استقبال نہ کرے۔ یہ امتحانات اور آزمائشیں ہیں جن کا مرید کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بس شیخ پر لازم ہے کہ اگر وہ مرید میں سمجھداری پائے تو اسے عقلی دلائل کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہے، کیونکہ معرفت کا طالب علم کے ذریعے پیش آمدہ وسوسوں سے نجات پا سکتا ہے۔ اور اگر شیخ دیکھے کہ اس میں طریقت پر صبر اور استقامت پائی جاتی ہے تو اسے صبر کرنے اور دائمی ذکر کا حکم دے، حتیٰ کہ اس کے دل میں قبولیت کے انوار چمک اٹھیں اور اس کے باطن میں اللہ عز و جل تک پہنچنے کے سورج طلوع ہو جائیں۔ اور یہ بات جلد ہی ہو جائے گی، لیکن یہ بات خاص افراد کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ عام طور پر اس کا علاج اسی طرح کیا جاتا ہے کہ ان کو آیات میں غور و فکر کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ ان کو اس قدر علم اصول حاصل ہو جس قدر مرید کو ضرورت پڑتی ہے۔ مرید کی آزمائشیں۔ یاد رکھیں کہ اس مقام پر مریدین کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ مجالس فکر یا مجالس سماع یا کسی دوسری مجلس میں ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے دل میں بری باتوں کا خیال آتا ہے، حالانکہ وہ یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے اور انہیں اس بات میں شک نہیں ہوتا، لیکن یہ باطل خیالات ہیں۔ لیکن یہ خیالات دائمی ہو جاتے ہیں اور ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ سخت ترین گالی، قبیح ترین قول اور بدترین خیالات بن جاتے ہیں، حتیٰ کہ مرید ان کو زبان پر بھی نہیں لا سکتا اور نہ کسی کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے۔ ان پر واقع ہونے والی یہ سخت ترین چیز ہوتی ہے۔ اس وقت ضروری ہے کہ وہ ان خیالات کی پرواہ نہ کریں، ذکر میں مشغول رہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے اللہ عز و جل کے ہاں آہوزاری کریں۔ یہ وسوسے شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے، یہ نفسانی خیالات ہوتے ہیں۔ جب بندہ ان کی پرواہ نہ کرنے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے تو وہ اس سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ مرید سفر نہ کرے۔ مرید کے آداب بلکہ اس کے حال کے فرائض میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے مقام میں ارادت سے نہ نکلے، اور جب تک اس طریق میں اسے قبولیت حاصل نہ ہو اور وہ دل کے ساتھ رب عز و جل تک نہ پہنچے، وہ سفر نہ کرے، کیونکہ مرید کا بے وقت سفر کرنا زہر قاتل ہے۔ اور جب ان مریدین سے کوئی ایک بے وقت سفر کرتا ہے تو اس کے لیے جن مراتب کی امید کی جاتی تھی وہ ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ عز و جل جب کسی مرید سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو ابتدائی ارادت میں اسے ثابت قدم بنا دیتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی مرید کے ساتھ برائی چاہتا ہے تو اسے اس کے پہلے پیشے یا حالت کی طرف لوٹا دیتا ہے، اور جب اللہ عز و جل کسی مرید کو آزمانا چاہتا ہے تو اس کو غریب الوطنی یعنی سفر کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب مرید اللہ عز و جل تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو،
لیکن جب وہ نوجوان ہو تو اس کی طریقت یہی ہے کہ ظاہری طور پر بذات خود فقراء کی خدمت کرے، اور وہ طریقت میں ان فقراء سے کم مرتبے والا ہوگا۔ یہ اور اس قسم کے لوگ طریقت کی ظاہری رسوم پر اکتفا کریں اور سفر میں رہیں، اور اس طریقے پر انہیں جو چیز زیادہ سے زیادہ حاصل ہوگی وہ چند حج ہوں گے یا چند مقامات کی زیارت ہوگی جن کی طرف وہ جائیں گے، اور ظاہری سلام کے ساتھ چند شیوخ کی ملاقات ہوگی۔ پس وہ ظاہری امور کا مشاہدہ کریں گے، اور اس طرح وہ ظاہری سیر و سیاحت پر اکتفا کر بیٹھیں گے۔ ان لوگوں پر دائمی سفر لازم ہے تاکہ ان کی تن آسانی کسی ممنوع کام کے ارتکاب کا باعث نہ بنے، کیونکہ جب نوجوان راحت اور تن آسانی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے فطرے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ احباب کی خدمت اور ان کی موافقت۔ اور جب کوئی مرید ابتدائی ارادت میں فقراء اور اصحاب یعنی دوستوں کی جماعت میں چلا جائے تو یہ اس کے لیے سخت مضر ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہو تو اس کا طریقہ شیوخ کا احترام اور احباب کی خدمت کرنا ہے، نیز ان کی مخالفت سے بچنا اور وہ کام کرنا ہے جس میں فقیر کا آرام ہو، اور کوشش کرے کہ کہیں اس سے شیخ کا دل اچاٹ نہ ہو جائے۔ نیز جب فقراء کی صحبت میں ہو تو ان کی خاطر ہر وقت اپنے نفس سے جھگڑے، اپنے نفس کی خاطر ان سے نہ جھگڑے، اور خیال کرے کہ ان میں سے ہر ایک کا اس پر حق ہے، اور ان میں سے کسی پر اپنا حق نہ سمجھے۔ مرید پر واجب ہے کہ وہ کسی کی مخالفت نہ کرے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے تو خاموش رہے اور ہر ایک سے موافقت کا اظہار کرے جبکہ شریعت کے مطابق ہو۔ جو مرید ہنسی، جھگڑے اور ضد بازی کو عادت بنا لے وہ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب مرید فقراء کی جماعت میں ہو، سفر میں ہو یا حالت اقامت میں، تو اسے ظاہر میں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، نہ کھانے میں، نہ روزے میں، نہ سکون میں، نہ حرکت میں، بلکہ دل اور باطن کے ذریعے ان کی مخالفت کرے، اور اپنے دل کو اللہ عز و جل کے ساتھ محفوظ رکھے۔ اور مثال کے طور پر جب وہ اسے کھانے کے لیے کہیں تو 1-2 لقمے کھا لے، لیکن خواہش کے مطابق نہ کھائے۔ مرید اور کثرت وظائف۔ ظاہری طور پر وظائف کی کثرت مریدین کے آداب میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے وسوسوں کو نکالنے، اپنے اخلاق کے علاج اور اپنے دلوں سے غفلت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیک اعمال کی کثرت مقصود نہیں ہوتی، البتہ فرائض اور سنن مؤکدہ سے چھٹکارا نہیں، ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ جہاں تک زیادہ نفل پڑھنے کا تعلق ہے تو ان لوگوں کے لیے اس کے مقابلے میں دل سے ذکر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ مرید ہر بات خوش دلی سے قبول کرے۔ مرید کا تمام سرمایہ یہ ہے کہ وہ ہر کسی کی بات کو خوش دلی سے برداشت کرے، اور جو کچھ اسے پیش آئے اسے رضامندی سے قبول کرے، تکلیف اور فقر پر صبر کرے، سوال نہ کرے، اور اپنے حصے کے لیے کسی سے جھگڑا نہ کرے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اور جو مرید ان باتوں پر صبر نہ کر سکتا ہو وہ بازار میں چلا جائے اور کاروبار کرے، وہ سلوک کے لائق نہیں، کیونکہ جو شخص ان باتوں کی خواہش رکھتا ہے جن کی خواہش عام لوگوں کو ہوتی ہے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی خواہش کو اس جگہ سے پورا کرے جہاں سے دوسرے لوگ پورا کرتے ہیں، یعنی ہاتھ کی مشقت اور پیشانی کا پسینہ۔ مطلب یہ ہے کہ محنت مزدوری کرے، مرید مشاہدات کی طرف توجہ نہ دے۔ جب مرید دائمی ذکر کو اختیار کرے اور گوشہ نشینی کو ترجیح دے تو اگر اس گوشہ نشینی میں اسے وہ باتیں حاصل ہوں جو اس سے پہلے حاصل نہ تھیں، یا تو خواب میں حاصل ہوں یا بیداری حالت میں، یا بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں، چاہے وہ خطاب سنے یا خلاف عادت بات یعنی کرامت دیکھے، تو اسے چاہیے کہ اس کی طرف بالکل توجہ نہ کرے اور نہ اس سے سکون حاصل کرے اور نہ اس قسم کی باتوں کے حصول کا منتظر رہے، کیونکہ یہ تمام باتیں اللہ عز و جل سے غافل کر دیتی ہیں۔ البتہ ان تمام اقوال کو اپنے شیخ کے سامنے بیان کرے تاکہ اس کا دل اس سے فارغ ہو جائے، اور شیخ پر واجب ہے کہ اس کے راز کو راز رکھے اور اس کے معاملے کو دوسروں سے مخفی رکھے، اور اس کی نگاہ میں ان کو حقیر قرار دے، کیونکہ یہ تمام امور آزمائش کے طور پر ہوتے ہیں اور ان پر مطمئن ہو جانا دھوکہ ہے۔ بس مرید ان باتوں اور ان کو ملاحظہ کرنے سے بچتا رہے اور اپنی ہمت اور ارادے کو ان سے بلند تر امور کی طرف رکھے۔ مرید کے لیے نقصان دہ بات۔ یہ بات جان لو کہ مرید کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وہ ان امور سے مانوس ہو جو حق تعالیٰ کی طرف سے اس کے باطن میں ڈالے جاتے ہیں، جس طرح اللہ عز و جل کا اسے قرب عطا کرنا، اور اللہ عز و جل کا یہ احسان کہ میں نے تجھے اس قرب کے ساتھ خاص کیا اور تمہارے ہم جنسوں سے تجھے ممتاز کیا، کیونکہ اگر وہ ان امور کو ترک کرنے کا عزم کرے
تو عنقریب اس سے حقیقت کے ان مکاشفات کو چھین لیا جائے گا جو اس کے لیے ظاہر ہوئے۔ کتابوں میں ان امور کی تشریح مشکل ہے۔ حصول تربیت کے لیے ہجرت۔ مرید کے احکام میں سے یہ بات بھی ہے کہ اگر وہ اس جگہ کسی ایسے شخص کو نہ پائے جو اس کی تربیت کر سکے تو وہ اس شخص کی طرف ہجرت کرے جو اس وقت مریدین کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور جب تک وہ اجازت نہ دے اس کے دروازے کو نہ چھوڑے۔ اللہ عز و جل کی معرفت حج سے پہلے۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بیت اللہ شریف کے رب کی معرفت بیت اللہ شریف کی زیارت سے پہلے ضروری ہے۔ جب تک بیت اللہ کے رب کی معرفت حاصل نہ ہو بیت اللہ شریف کی زیارت واجب نہ ہوگی۔ ان لوگوں میں سے وہ نوجوان جو شیخ کی اجازت کے بغیر حج اور بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ نفسانی خواہش کے تحت ایسا کرتے ہیں۔ وہ لوگ طریقت کو محض نام کے طور پر اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کے سفر کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس قدر ان کا سفر بڑھتا ہے اسی قدر ان کے دل کا خوف بڑھتا ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے نفس کی خواہش کو ترک کر کے سفر کرتے تو یہ ان کے لیے 1000 سفر سے زیادہ فائدہ مند ہوتا۔ مرشد کا احترام۔ مرید کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جب وہ شیخ کی زیارت کے لیے جائے تو احترام کے ساتھ جائے اور اس کی طرف حیا کی نگاہ کے ساتھ دیکھے۔ اگر شیخ اسے کسی خدمت کا حکم دے تو اسے بہت بڑی نعمت شمار کرے۔ مرشد کو معصوم نہ سمجھے۔ مرید کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشائخ کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھے، بلکہ وہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دے اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھے اور اسے جس بات کا حکم دیا جائے اس کے بارے میں اللہ عز و جل کی حدود کا لحاظ رکھے۔ محمود اور غیر محمود کام میں امتیاز کے لیے اس کا علم کافی ہے۔ مرید کے دل میں دنیاوی مال و متاع کی قدر و منزلت نہ ہو۔ جس مرید کے دل میں دنیاوی ساز و سامان کی تھوڑی سی بھی قدر و منزلت ہو اس کے لیے ارادت کا نام مجازی ہوگا، حقیقتاً وہ مرید نہیں۔ اور جب اس کے دل میں اس مال سے متعلق جس سے وہ نکل گیا ہے اختیار باقی ہو اور وہ خاص قسم کی نیکی کرنا چاہتا ہو یا کسی مخصوص شخص کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے حال میں تکلف برتنے والا ہے اور اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ جلد ہی دنیا کی طرف لوٹ جائے، کیونکہ دنیاوی تعلق کو ختم کرنے کے بارے میں مرید کا ارادہ ان چیزوں سے علیحدگی اختیار کرنا ہوتا ہے، نہ یہ کہ وہ اعلیٰ قسم کی نیکی کرے۔ مرید کے لیے یہ بات بھی بری ہے کہ وہ اپنے تمام مال اور جمع کی گئی دولت سے نکل جانے کے بعد کسی خاص پیشے کا قیدی بن جائے۔ اس وقت اس کے نزدیک ہونا نہ ہونا برابر ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس مال کی وجہ سے نہ تو کسی فقیر پر فخر کرے اور نہ کسی کو تنگ کرے، اگرچہ وہ مجوسی ہی ہو۔ شیخ کے دل میں جگہ بنانا سعادت مندی ہے۔ مشائخ کے دلوں میں مرید کی قبولیت اس کی سعادت مندی کی سب سے سچی دلیل ہے، اور جس شخص کو مشائخ میں سے کسی شیخ کا دل رد کر دے وہ یقیناً اس کا انجام دیکھے گا، اگرچہ کچھ مدت کے بعد ہو۔ اور جو اپنے شیخ کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے رسوا ہوا اس نے بدبختی کی علامت کو ظاہر کیا، اور وہ بدبختی سے بچ نہیں سکتا اور کوئی حصہ حاصل نہیں کر سکتا۔ نوخیز لڑکوں سے دور رہنا۔ اس راستے میں سخت ترین آفت نوخیز بچوں کی صحبت ہے، اور جس شخص کو اللہ عز و جل اس میں مبتلا کرتا ہے تو اس بات پر بزرگوں کا اتفاق ہے کہ اس بندے کو اللہ عز و جل نے ذلیل و رسوا کیا، بلکہ اسے اپنی ذات سے غافل کر دیا، اگرچہ اسے ہزارہا کرامات کا اہل بنایا ہو۔ اگرچہ فرض کر لیں کہ وہ شہداء کے مرتبے کو پہنچ چکا ہے، کیونکہ حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کیا یہ دل اللہ عز و جل کو چھوڑ کر دوسری طرف مشغول نہیں ہوا؟ اور اس سے بھی سخت ترین بات یہ ہے کہ مرید اس بات کو معمولی سمجھے، حتیٰ کہ وہ اس کو آسان خیال کرے۔ ارشاد خداوندی ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور اسے سہل سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔ حضرت واسطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ عز و جل کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے اس بدبو اور مردار کی طرف ڈال دیتا ہے۔ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ فرماتے تھے میں نے 30 مشائخ کی صحبت اختیار کی جن کو ابدال میں شمار کیا جاتا تھا۔ جب میں ان سے جدا ہوا تو ان سب نے مجھے نصیحت کی اور مجھ سے فرمایا نوحیز لڑکوں کے ساتھ میل جول سے بچنا، اور جو لوگ اس سلسلے میں فسق سے بلند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو روح کی آزمائش ہے اور اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو کچھ کہا یہ ان لوگوں کے وسوسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی تخلیق کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ وہ اس سلسلے میں بعض مشائخ کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے مناسب یہ تھا کہ وہ ان کے عیبوں اور ان کے پہنچنے والی آفات پر پردہ ڈالتے۔ اس قسم کے خیالات شرک اور کفر کی طرح خطرناک ہیں۔
بس مرید کو چاہیے کہ وہ نوحیز لڑکوں کی صحبت اور ان سے میل جول سے بچے، کیونکہ اس سلسلے میں تھوڑا سا عمل بھی رسوائی اور ذلت کے دروازے کھول دیتا اور اللہ عز و جل سے جدا کر دیتا ہے۔ ہم اللہ عز و جل کے ہاں بڑی قضا سے پناہ چاہتے ہیں۔ مرید حسد سے بچے۔ مرید کی آفات میں سے ایک حسد بھی ہے، یعنی اس کے دل میں اپنے بھائیوں کے بارے میں خفیہ حسد پایا جائے، اور یہ حسد اس خیال سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کے کسی برادر طریقت پر خاص مہربانی فرمائی اور وہ اس سے محروم ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ تمام امور اللہ عز و جل کی طرف سے تقسیم ہوتے ہیں۔ بندہ حسد سے اسی وقت چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے جب وہ ذات حق پر اکتفا کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اس کا کسی کو مقدم کرنا اس کے جود و انعام کا تقاضا ہے۔ بس اے مرید، تم جس شخص کو دیکھو کہ اللہ عز و جل نے اس کا مرتبہ بلند کیا ہے تو اس کے خدمتگار بن جاؤ، کیونکہ سمجھدار ارادت مندوں کا طریقہ یہی ہے۔ مرید کا ایثار کرنا۔ یہ بات جان لو کہ جب مرید دوسرے احباب کے ساتھ ہو تو اسے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ وہ بھوک اور پیاس کو اپنی ذات سے مقدم کرے، اور جو شخص بھی شیخ بنے اس کی شاگردی اختیار کرے، اگرچہ وہ خود اس سے زیادہ علم رکھتا ہو، اور اس بات تک پہنچنا تبھی ممکن ہے جب وہ اپنی قوت پر اعتماد نہ کرے، اور یہ کہ اس مقام تک پہنچنا اللہ عز و جل کی عنایت اور احسان سے ہی ہو سکتا ہے۔ سماع کے سلسلے میں آداب مرید۔ جہاں تک سماع میں مرید کے آداب کا تعلق ہے تو سماع میں مرید کی حرکات کا سالم رہنا اس کے اختیار کی بات نہیں، لہذا جب اس پر حرکت کرنے کی کوئی کیفیت طاری ہو اور اس میں کوئی زائد قوت نہ ہو تو اسے غلبے کی مقدار کے مطابق معذور سمجھا جائے گا۔ جب غلبہ زائل ہو جائے تو اس پر بیٹھ جانا اور سکون اختیار کرنا لازم ہے، اور اگر وہ وجد کی لذت حاصل کرنے کی خاطر غلبہ اور ضرورت کے بغیر بھی مسلسل حرکت میں رہے تو یہ بات درست نہیں، اور اگر وہ اسے عادت بنا لے تو وہ پیچھے رہ جائے گا اور حقائق میں سے کوئی چیز اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوگی۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کا دل خوش ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حرکت کی وجہ سے ان کے مقام و مرتبے میں کمی واقع ہوتی ہے، مرید حرکت کرے یا شیخ، البتہ یہ کہ یہ حرکت وقت کے اشارے یا ایسا غلبہ کی وجہ سے ہو جو اس کے ہوش و حواس کو قائم نہ رہنے دے۔ اگر مرید کو شیخ حرکت کا اشارہ کرے اور وہ اس کے اشارے سے حرکت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، جبکہ شیخ ایسے لوگوں میں سے ہو جو دوسروں کو حکم دے سکتا ہے، اور اگر فقراء اسے حکم دیں کہ وہ حرکت کرنے میں ان کی موافقت کرے تو اسے کھڑے ہو جانے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، نیز ان کاموں میں ان کی موافقت کرے جن کی ادائیگی ضروری ہے، اور یہ خیال کرے کہ کہیں اس کے انکار سے ان کے دل متنفر نہ ہو جائیں۔ پھر اس کے حال کی صداقت فقراء کے دلوں کو اس سے موافقت کا سوال کرنے سے باز رکھے گی، یعنی یہ خود ان کی موافقت کرے گا، سوال کی ضرورت نہ ہوگی۔ حرکہ اتار کر پھینک دینا۔ جہاں تک حرکہ اتار پھینکنے کا تعلق ہے تو مریض پر لازم ہے کہ اس بے حس چیز کو چھوڑ دے، پھر اس کی طرف نہ جائے، البتہ یہ کہ شیخ اسے اس کی طرف لوٹنے کا حکم دے تو وہ اسے ادھار پہننے کی نیت سے لے سکتا ہے، پھر اس کے بعد شیخ کے دل کو ٹھیس پہنچائے بغیر اسے چھوڑ دے۔ اگر اسے ان لوگوں کے درمیان ہونے کا اتفاق ہو جائے جن کو حرکہ اتار پھینکنے کی عادت ہے اور اسے معلوم ہے کہ وہ واپس لے لیتے ہیں، اگر ان میں مرشد شیخ موجود نہ ہو جس کا ادب و احترام ضروری ہے، اور اس مرید کی عادت یہ ہے کہ وہ حرکہ دوبارہ نہیں لیتا، تو اس کے لیے بہتر بات یہی ہے کہ حرکہ اتار پھینکنے میں ان کی موافقت کرے، اور پھر جب وہ دوبارہ لے لیں تو یہ اپنا حرکہ قوال کو دے دے، اور اگر یہ نہ پھینکے تو یہ بھی جائز ہے جب اس کو معلوم ہو کہ ان لوگوں کی عادت یہ ہے کہ واپس لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کا حرکوں کو لوٹا لینا بری بات ہے، ان کی مخالفت کرنا برا نہیں، ہاں بہتر یہ ہے کہ ان کی موافقت میں اتار پھینکے پھر واپس نہ لے۔ مرید کے لیے اس صورت میں یہ بھی درست نہیں کہ قوال کو دوبارہ پڑھنے کے لیے کہے، کیونکہ اس کے حال کا صدق قوال کو تکرار پر مجبور کرے گا اور دوسروں کو مزید تقاضا کرنے پر مجبور کرے گا۔ جو اس حالت میں مرید سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ مرید میں ریا کو روکنے کی قوت کم ہونے کی وجہ سے اسے نقصان ہوگا۔ بس مرید پر واجب ہے کہ جاہ و مرتبے کے حصول کی خواہش ترک کر دے جب کوئی اسے چھوڑنے اور ثابت رکھنے کا کہے۔ آزمائش کے وقت سفر کرنا۔ اگر مرید جاہ یا مال یا نوخیز لڑکوں کی صحبت یا کسی عورت کی طرف میلان یا کسی معلوم چیز کے ساتھ اطمینان حاصل کرنے وغیرہ امور میں مبتلا ہو جائے اور وہاں کوئی ایسا مرشد نہ ہو جو اس سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ بتا سکے، تو اس وقت اس کے لیے سفر کرنا اور اس جگہ سے دوسری جگہ کی طرف پھرنا جائز ہوگا، حالانکہ اس حالت سے اس کے لیے پریشانی پیدا ہو اور وہ اس آزمائش سے بچ جائے۔ مریدین کے دلوں کے لیے ان کی بشریت کے محو ہونے سے پہلے جاہ و مرتبے کے حصول سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ نقصان دہ نہیں۔
مرید کا علم اس کی منزل سے زیادہ نہ ہو۔ مرید کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اس طریقے میں اس کا علم اس کی منزل سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ جب وہ اس گروہ کی سیرتوں کو جان لے گا اور اس سے پہلے کہ وہ صوفیہ کے مسائل اور احوال کے ساتھ پوری طرح متصف ہو جائے، ان کے مسائل و احوال کو جاننے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے معنی یعنی حقائق تک پہنچنا ناممکن ہوگا۔ اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ جب کوئی عارف معرفت کی باتیں کرے تو اسے جاہل کہو، کیونکہ منزلوں کی خبر دینا معرف سے کم درجہ میں ہے، اور جس کا علم اس کی منزل پر غالب ہو وہ علم والا کہلائے گا، سلوک والا نہیں۔ مرید صدر نشینی کی کوشش نہ کرے۔ مریدین کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ صدر نشینی کی کوشش نہ کریں، یعنی یہ خواہش نہ رکھے کہ اس کے شاگرد یا مرید ہوں، کیونکہ مرید جب مراد بن جائے اور ابھی اس کی بشریت محو نہ ہوئی ہو اور آفات ساختہ نہ ہوئی ہوں تو وہ حقیقت سے پردے میں رہتا ہے اور اس کے اشارات اور تعلیم سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ مرید اور فقراء۔ جب مرید فقراء کی خدمت کرے تو فقراء کے خیالات ان کے قاصد بن کر آتے ہیں، پس مرید کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان فقراء کی خدمت کے سلسلے میں اپنے دل کے حکم کی مخالفت کرے، یعنی اس کا دل اس کو خدمت فقراء کے لیے خلوص اختیار کرنے اور حتی المقدور خدمت کا جو حکم دیتا ہے اس کی مخالفت نہ کرے۔ اور مرید کی شان میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب وہ فقراء کی خدمت کرنا اپنا طریقہ بنا لے، پھر ان کی سختی پر صبر کرے اور اس بات کا عہد کرے کہ وہ ان کی خدمت کی خاطر اپنی روح تک کو خرچ کر دے گا۔ پھر بھی اگر وہ اس باتوں کو پسند نہ کریں تو اپنی کوتاہی کی معذرت کرے اور اسے اپنا جرم قرار دے، تاکہ ان کے دل خوش ہو جائیں، اگرچہ وہ جانتا ہو کہ وہ بے گناہ ہے۔ اور جب وہ اس پر زیادہ ظلم کریں تو لازم ہے کہ وہ ان کی خدمت اور ان سے نیکی کے عمل میں اضافہ کرے۔ امام ابو فورق رحمۃ اللہ فرماتے تھے، مثال مشہور ہے کہ جب تو ہتھوڑے کی چوٹیں برداشت نہیں کر سکتا تو لوہا آئرن کیوں بنتا ہے؟ اسی معنی میں یہ شعر کہا گیا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں گناہ کے بغیر ہی اس کے پاس عذر پیش کرنے چلا جاتا ہوں۔ تصوف اور آداب شریعت۔ طریقت کی بنا آداب شریعت کی حفاظت اور حرام اور شبہ والی چیزوں کی طرف ہاتھ کے بڑھنے کو روکنا، نیز حواس کی حفاظت کرنا، غفلت ترک کر کے اپنے سانسوں کو اللہ عز و جل کے ساتھ شمار کرنا، ضرورت کے وقت بھی تل کے برابر شبہ والی چیز کو حلال نہ سمجھنا ہے، چجائے کے اختیار اور راحت کے وقت ان کو حلال سمجھے۔ مرید کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ خواہشات کو چھوڑنے میں ہمیشہ مجاہدہ کرے، کیونکہ جس نے خواہشات سے موافقت کی اس کے باطن کی صفائی چلی جاتی ہے۔ مرید کا بدترین عمل اس خواہش کی طرف رجوع کرنا ہے جسے وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے چھوڑ چکا ہے۔ عہد خداوندی کی پابندی۔ مرید کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے، کیونکہ ارادت کے طریقے میں وعدہ توڑنا اہل ظاہر کے نزدیک دین اسلام سے کفر کی طرف لوٹنے یعنی مرتد ہونے کی طرح ہے۔ مرید کے لیے مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اپنے اختیار سے اللہ عز و جل کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ کرے، جس طرح نظر وغیرہ ماننا، کیونکہ شریعت نے جو کام اس پر لازم کیے ہیں وہی اس کی تمام قوت کو خرچ کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے بعض لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا وَمَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی، ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے بتایا کہ انہوں نے اس کا صحیح طور پر حق ادا نہ کیا۔ امیدیں کم رکھنا۔ مرید کی شان سے یہ بھی ہے کہ وہ کم امید رکھے، کیونکہ فقیر اپنے وقت کا پابند ہوتا ہے، اسے مستقبل کی بجائے حال کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اگر وہ مستقبل کی تدبیر میں مصروف ہوگا اور وقت کے علاوہ آئندہ کی امید لگائے رکھے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں بن پڑے گا۔ مال و دولت سے دوری۔ مرید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال نہیں ہوتا، اگرچہ کم ہی ہو، بالخصوص جب وہ فقراء کے درمیان ہو۔ بے شک مال کی تاریکی وقت کے نور کو مٹا دیتی ہے۔ عورتوں کی نرم گفتگو سے بچنا۔ مرید کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، بلکہ اس مذہب طریقت کے تمام سالکین کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی نرم گفتگو کو قبول نہ کریں، چاہ جائے کہ وہ ان کو اپنی طرف راغب کریں۔ ان کے شیوخ کا یہی طریقہ رہا ہے اور انہوں نے اسی بات کی وصیت کی ہے۔ جو شخص اس بات کو معمولی سمجھے، عنقریب اسے ایسے کاموں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اس کو رسوا کر دیں گے۔ دنیا داروں سے دوری۔ مرید کی شان سے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دنیا داروں سے دور رہے، بے شک ان کی صحبت تجربہ شدہ زہر ہے، کیونکہ وہ دنیا دار اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اور اسے ان کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، وَلَا تُطِیعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا، اور اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔
بے شک زاہد لوگ اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی تھیلیوں سے مال نکالتے ہیں، اور اہل صفا اللہ عز و جل کی ذات کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہوئے مخلوق اور معروف چیزوں کو دل سے نکالتے ہیں۔ حضرت استاد امام ابو القاسم عبدالکریم بن حوازن کوشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مریدین کو ہماری یہ وصیت ہے، ہم اللہ کریم سے ان کے لیے توفیق کا سوال کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ عز و جل ان کی وصیتوں کو ان کے لیے وبال نہ بنائے۔ 438 ہجری کے آغاز میں ہم اس رسالے کے لکھانے سے فارغ ہوئے۔ ہم اللہ کریم سے سوال کرتے ہیں کہ وہ اس رسالے کو ہمارے خلاف حجت اور وبال نہ بنائے، بلکہ یہ ہمارے لیے وسیلہ اور عنایت کا ذریعہ بنے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے مہربانی معروف ہے اور وہ معاف کرنے کے ساتھ موصوف ہے۔ اللہ عز و جل کے لیے حمد ہے جیسے اس کی حمد کا حق ہے، اور اس کی رحمتیں اور برکات اور اس کے رسول اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوں، جو امی کسی سے نہ پڑھے ہوئے نبی علیہ السلام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جو منتخب لوگ ہیں، اور بہت زیادہ سلام ہو۔ یہ رسالہ ختم ہو گیا الحمدللہ، اللہ کے فضل و رحمت سے اس کی بھی آڈیو بن گئی۔ اب انشاءاللہ بہت جلد دوسری آڈیو شروع کریں گے نئے رسالے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کوشش کریں کہ سننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہو جائے، بے شک تھوڑا ہی ہو، کیونکہ آہستہ آہستہ ہی ہر چیز پرفیکشن کی طرف جاتی ہے۔ اجازت دیجیے، نئی کتاب میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔